ذوالجلال فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس کی زندگی کے اندر یہ مہینہ حاضر ہو، جو زندگی میں حالت اقامت میں اور حالت تندرستی میں اس مہینے کو پالے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ رمضان کے روزے رکھے۔ یہ استثناء جو میں نے کیا ہے اس آیت کریمہ کے آگے موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے مسافر کو رخصت دی کہ جو روزے کی حالت میں شرعی سفر پہ ہو، اپنے وطن سے دور ہو، 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہو، اور یہ سفر اس کا سحری کے وقت ہی شروع ہو چکا ہو، اور پھر سحری کا وقت اسے سفر کی حالت میں ملے، تو رب ذوالجلال نے اس مسافر کو رخصت دی کہ وہ حالت سفر کے اندر روزہ نہ رکھے، اور ان کی قضا دیگر ایام کے اندر ان کو پورا کرے۔ پھر مریض کو رخصت دی کہ جس کا مرض ایسا ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کے مرض کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہو، یا اس حد تک خطرہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اسے دوائی نہ دی گئی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا اس کے مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اگر کوئی یعنی ماہر طبیب اور حکیم اسے یہ بتا دے کہ تیرے لیے روزہ جو ہے وہ تیرے مرض کے بڑھنے کا سبب بن جائے گا، اس کے لیے بھی رب ذوالجلال نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ ان ایام کے اندر روزہ نہ رکھے۔ جب اسے صحت ملے تو اپنی صحت والے ایام کے اندر ان کی قضا کرے، لیکن جو مقیم ہے اور تندرست ہے اس کے لیے رب ذوالجلال روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ۔ اور سورۃ الاحزاب کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف اوصاف مرد اور خواتین کے بیان کیے، یعنی وہ مرد و خواتین کہ جن کو رب ذوالجلال پسند فرماتا ہے، اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے، اور ان اوصاف میں سے ایک وصف اللہ نے یہ بیان کیا والصائمین والصائمات، وہ خوش نصیب مرد جو روزہ رکھنے والے ہیں، اور وہ خوش نصیب عورتیں جو روزہ دار ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں۔ اللہ نے ان کے اوصاف بیان کر کے آگے ان کا جو اجر تھا وہ بیان کیا کہ جس کے اندر یہ وصف ہو کہ مرد ہو اور وہ روزہ رکھے، عورت ہو تو وہ روزہ دار ہو، انہیں ملتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، رب ذوالجلال نے ان کے لیے مغفرت کو بھی تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جو آج رب ذوالجلال کے حکم کو مانتے ہوئے بھوک پیاس کو برداشت کریں تو رب ذوالجلال نے ان کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے وہ جنت کا اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔